بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سورہ آل عمران آیت نمبر 96، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 1، سورہ رکوع نمبر 10۔ ترجمہ: پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت ہے۔ قال تعالی ان اول بیت وضع للناس ببکہ عن العالمین۔ حضرات، اس آیت کی تفسیر پچھلی ویڈیو میں آدھی آ چکی ہے۔ بچی ہوئی تفسیر آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل کی جائے گی۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت سے یہ منقول ہے کہ اللہ نے زمین میں سب سے پہلے خانہ کعبہ کی جگہ کو پیدا کیا اور باقی تمام زمین اس کے نیچے سے بچھائی گئی، یعنی باعتبار زمانہ کے اولیت مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اولیت باعتبار شرف اور فضیلت کے ہے، زمانہ کے لحاظ سے نہیں، یعنی برکت اور ہدایت کی یہ پہلا گھر ہے، جیسا کہ لفظ مبارکم و ہدی للعالمین اس پر دلالت کرتا ہے، یعنی برکت اور ہدایت کے لحاظ سے سب سے اول اور سب سے افضل اور سب سے مقدم خانہ کعبہ ہے۔ تحقیق یہ کہ مقصود اصلی تو خانہ کعبہ کی افضلیت بیان کرنا ہے کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے افضل ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مقصد جب حاصل ہوگا کہ جب اولیت سے شرف اور فضیلت کے اعتبار سے اولیت مراد ہو۔ محض زمانے کے اعتبار سے اولیت شرف اور فضیلت کا مدار نہیں بن سکتی، البتہ زمانے کی اولیت شرف اور فضیلت کی اولیت کے لیے موعد ضرور ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اولیت رتبہ کے منافی اور مباین نہیں، خانہ کعبہ کی جگہ باعتبار زمانہ کے بھی اول ہے اور باعتبار شرف اور فضیلت کے بھی اول ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے باعتبار زمانہ کے اول ہے اور باعتبار فضیلت کے بھی اول ہے۔ اسرار قبلہ: حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند قدس اللہ سرہ نے خاص اس موضوع پر قبلہ نما کے نام سے ایک مستقل تحریر لکھی ہے، جو علم لدنا کے حقائق و معارف کا گنجینہ اور اسرار و لطائف کا ایک خزینہ ہے۔ ہم اس مقام پر نہایت اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ ما اضافہ شواہد ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ اصل مضمون حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور شواہد کا اضافہ اس ناچیز کی طرف سے ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ حق جل شانہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اپنے معبود کے سامنے اپنے عجز و نیاز کا اظہار کرے اور آداب عبودیت بجا لائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عابد اور معبود میں آمنا سامنا ہو، اور آمنا سامنا ہونے کے لیے بظاہر مکان اور جہت درکار ہے، اور اللہ تعالیٰ جہت اور مکان سے پاک اور منزہ ہے، کیونکہ وہ تو خود جہت اور مکان اور زمان کا خالق ہے، اور انسان جسم اور روح سے مرکب ہے، سو عبادت روحانی کے لیے تو کسی جہت اور مکان کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ روح مکانی نہیں، روح خداوندی کی بے چون اور بے چگو کا نمونہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ۔ اس لیے روح کی عبادت کے لیے قلبی اور معنوی توجہ کافی ہے، کسی قبلہ اور جہت کی ضرورت نہیں۔ البتہ عبادت جسمانی بدون تقابل جہت متصور نہیں، اور انسان چونکہ مقید فی الجہت ہے، اس لیے اس کو یہ حکم دینا کہ جہت سے علیحدہ ہو کر عبادت کیا کرو تو یہ تکلیف مالا یطاق ہے، اور فقط روحانی عبادت کافی نہیں، بلکہ روح اور جسم دونوں ہی مکلف ہیں۔ روحانی عبادت کی طرح جسمانی عبادت بھی فرض ہے اور لازم ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ روح تو عبادت کی مخاطب ہو اور جسم معطل رہے؟ اور یہ بھی مناسب نہیں کہ ہر شخص جس طرف چاہے سجدہ کر لیا کرے اور ہر ایک اپنا جدا قبلہ بنائے۔ اس لیے اللہ نے ایک جہت مقرر فرما دی تاکہ ایک سمت متعین ہو جائے اور ملت کے انتظام میں فرق نہ آئے، کیونکہ جو جہت اللہ کی طرف سے ہے مقرر ہوگی اس میں کسی کو رد و بدل کی گنجائش نہ ہوگی۔ باقی رہا یہ امر کہ اس خاص سمت کے تعین کی وجہ کیا ہے، سو وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اگر یہ اجازت ہوتی کہ جس طرف
کو جی چاہے وہ سجدہ کر لیا کرے تو اس میں انتظام اور اتفاق کی کوئی صورت نہ تھی، اور ظاہر ہے کہ اتفاق ایک نہایت محمود اور پسندیدہ چیز ہے۔ حق جل شانہ کی ذات چونکہ بے چون و چگوں ہے، اس لیے وہ کسی حد میں محدود اور مقید نہیں، البتہ اس کو کوئی تجلی اور کوئی پرتو کسی محدود اور مقید پر پڑ سکتا ہے، جیسے آفتاب کا عکس تو آئینہ پر پڑتا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ آئینہ فقط ایک مظہر اور نمائش گاہ ہے، محل قید نہیں۔ آئینہ کا آفتاب کو اپنے آغوش میں لے لینا قطعاً محال ہے، البتہ فقط آئینہ میں جلوہ گر ہو سکتا ہے، جیسے آسمان کی پتلی جلوہ گر ہوتا ہے، مگر انعکاس کی ایک شرط تو یہ ہے کہ آئینہ صاف و شفاف ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ آفتاب کے مقابل ہو، بغیر تقابل کے انعکاس ممکن نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے چون و چگوں کو سمجھو کہ وہ حدود اور قیود سے پاک اور منزہ ہے، مگر کسی جہت اور مکان اور کسی محدود شے میں اس کی تعلیم ممکن ہے۔ کتاب و سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور پانی جل شانہ کی اول مخلوقات میں سے ہے، کما قال تعالی وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ جل شانہ کی سب سے بڑی تجلی عرش پر ہے، اور الرحمن علی العرش استویٰ میں اسی تجلی کی طرف اشارہ ہے۔ عرش کے معنی تخت اور بلند مقام کے ہیں، اور استواء کے معنی استقرار اور تمکن کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آیت میں ظاہری معنی قطعاً مراد نہیں، اس لیے کہ اللہ کوئی جسم نہیں جو تخت پر بیٹھے اور قرار پائے، بلکہ استواء علی العرش سے اس کے شان اور احکم الحاکمین کو بیان کرنا ہے، جیسا کہ تخت نشینی کا لفظ حکومت اور اقتدار کے لیے بطور کنایہ مستعمل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکم الحاکمین اور اس کے تسلط تام اور تدبیر عام کو استواء علی العرش کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اس کی احکم الحاکمین اور شہنشاہی ایسی راست اور ہموار ہے کہ اس میں کسی قسم کی مزاحمت اور کسی قسم کی گڑبڑ کا امکان اور واہمہ بھی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ عرش عظیم اس رب عظیم کی شان احکم الحاکمین کا ایک تجلی گاہ اور نمائش گاہ ہے۔ معاذ اللہ، خدا بے چون و چگوں کی جائے قرار اور محل استقرار نہیں، غرض یہ کہ عرش عظیم اللہ کی اول مخلوق ہے۔ عرش کے بعد اللہ نے سب سے پہلے زمین کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد آسمان کو پیدا کیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض وهو بکل شیء علیم، اور اسی طرح سورہ حامیم سجدہ میں مصرع ہے، ثم استوى سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ سورہ بقرہ اور سورہ حامیم سجدہ کی ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ پہلے زمین کو پیدا کیا اور پھر آسمان کو، اور قیاس عقل بھی اس کو مقتضی ہے کہ پہلے زمین پیدا ہوا اور آسمان بعد میں، اس لیے کہ اللہ نے زمین کو فرش اور آسمان کو سقف چھت فرمایا، اور ظاہر ہے تعمیر چھت کی جانب سے شروع نہیں ہوتی بلکہ فرش کی جانب سے ہوتی ہے، اور زمین میں اللہ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی جگہ کو پیدا فرمایا، اور پھر باقی زمین اسی جگہ بچھائی گئی اور پھیلائی گئی۔ کعبہ زمین کا ٹکڑا ارض کا مرکزی نقطہ ہے جو ٹھیک وسط ارض میں یعنی زمین میں واقع ہے، جیسا کہ ان اول بیت اس پر دال ہے، وکما یدل علیہ قولہ تعالی وکذلک جعلناکم امہ، اور ایک روایت میں ہے کہ اول پانی تھا اور اس پانی پر عرش کبریائی تھا، پھر اس پانی میں سے جہاں اور جگہ خانہ کعبہ ہے ایک بلبلہ اٹھا اور جھاگ نمودار ہوئی، اس سے زمین کی بنا شروع ہوئی۔ یہ روایت بھی خانہ کعبہ کی اولیت پر دال ہے اور اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اس جگہ کا عرش اور عرش کے پانی سے خاص تعلق ہے، اور جس طرح خانہ کعبہ آبادی میں اول ہے، اسی طرح ویرانی میں بھی اول ہے کہ قیامت کے وقت یہی ٹکڑا سب سے پہلے ویران ہوگا، جیسا کہ یہ آیت جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام اس پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ قیام الناس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ گھر قائم ہے، جبھی تک بنی آدم کا بھی اس عالم میں قیام ہے، اور جس دن یہ ویران ہوگا تو تمام کارخانہ عالم بھی ویران ہو جائے گا، کیونکہ بدلالت آیت خلق لکم ما فی الارض یہ بات آیا ہے کہ زمین و آسمان بنی آدم کے لیے ہیں۔ جب بنی آدم نہ ہوں گے تو زمین و آسمان ہی کس کے لیے رہیں گے؟ خاص دانہ گھوڑوں تک رہتا ہے، جب وہ نہیں رہتے تو اسے کون رکھتا ہے؟ جب دارالخلفاء آباد کیا جاتا ہے تو اول مکانات شاہی کے لیے کوئی جگہ تجویز ہوتی ہے اور اس کی بنا ڈالی جاتی ہے۔
اور اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ اس کے بعد امراء اور وزراء اور رعایا کے مکانات بنتے ہیں، اور جب دارالخلفاء بحکم شاہی کسی مصلحت سے ویران کیا جاتا ہے تو اول بادشاہ اپنے مکانات کو چھوڑتا ہے، اور اس کے اتباع میں پھر خواص اور عوام اپنے اپنے مکانات چھوڑ کر اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ محل سرائے جس طرح تعمیر میں اول ہے، اسی طرح تہذیب میں بھی اول ہے۔ بس اسی طرح خانہ کعبہ کو بمنزل اللہ قصرہ شاہی یا خیمہ شاہی خیال فرمائیے، اور کیوں نہ ہو وہ تجلی گاہ ربانی اور آئینہ جمال یزدانی ہے، اس لیے اس کو بنانے میں اول رکھا، اور ویرانی عالم کے وقت بھی اس کو اول رکھیں۔ چنانچہ آیت ان اول بیت اس کی اولیت تعمیر پر دلالت کرتی ہے، اور آیت جعل اللہ الکعبہ جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ گھر لوگوں کے قیام اور بقا کا باعث ہے، اس کی اولیت ویرانی پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے حاصل اشارہ قرآنی یہ ہوا کہ جب تک یہ گھر قائم ہے، لوگ بھی اسی عالم میں قائم ہیں، اور جس روز یہ گھر ویران ہوگا اس روز عالم کا خراب اور ویران سمجھو۔ خانہ کعبہ عرش کی محاذات میں ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ عرش عظیم کے محاذات میں ہے۔ امام عبد الرازق نے ابن جریج اور عطا اور سعید بن المسیب وغیرہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کی طرف وحی بھیجی کہ اے آدم، جب تم زمین پر اترو تو میرے لیے ایک گھر بناؤ اور پھر اس کا طواف کرو، جیسا کہ تم نے فرشتوں کو میرے عرش کا طواف کرتے دیکھا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو اللہ نے ان سے یہ فرمایا، اے آدم، تم جاؤ اور اس کا طواف کرو اور اس کے سامنے میرا ذکر کرو، جیسا کہ تم نے فرشتوں کو میرے عرش کا طواف کرتے دیکھا۔ حضرات، آگے کی تفسیر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔